اس دور میں اس وقت میں کیا ہم اپوزیشن کریں، دھرنے میں بیٹھے رہیں؟ میں اس نتیجے پہ آیا کہ جو آج پاکستان کے حالات ہیں ہمیں دھرنا ختم کرنا پڑے گا۔ عمران خان جو کرکٹ کے میدان سے سیاست کے سفر پر نکلے، 2015 سے 2018 تک کے دور میں ایک مکمل سیاسی رہنما کے طور پر ابھرے۔ 2015 میں دھرنے کے بعد وہ ایک مضبوط اپوزیشن لیڈر کے طور پر سامنے آئے۔ ان کی جماعت نے خیبر پختونخوا میں حکومت کی اور وہاں اصلاحات کا آغاز کیا، خصوصاً پولیس، تعلیم اور صحت کے نظام میں بہتری لانے کی کوشش کی گئی۔ اس دوران عمران خان نے کرپشن کے خلاف اپنی مہم کو مزید تیز کیا اور عوامی رابطہ مہم کا آغاز کیا۔ 2016 میں پاناما لیکس کے انکشافات سامنے آئے، جن میں نواز شریف کے خاندان کے غیر ملکی اثاثوں کا ذکر تھا۔ عمران خان نے اسے ایک موقع سمجھ کر بھرپور احتجاج شروع کیا اور نواز شریف کے استعفے کا مطالبہ کیا۔ عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، جلسے اور دھرنے ہوئے، اور عمران خان نے خود کو کرپشن کے خلاف ایک علامت کے طور پر پیش کیا۔ یہی سال عمران خان کے لیے قانونی اور سیاسی محاذ پر انتہائی اہم ثابت ہوا۔ 2017 میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے تحت نواز شریف کو نااہل قرار دیا گیا۔ عمران خان نے اسے ایک اخلاقی فتح قرار دیا اور اسے اپنی مسلسل جدوجہد کا نتیجہ کہا۔ ان کی جماعت نے ملک بھر میں مقبولیت حاصل کرنا شروع کی اور بڑے بڑے سیاستدان جو پہلے مخالف تھے اب تحریک انصاف کا حصہ بننے لگے۔ اس دوران کئی مبصرین اور سیاسی مخالفین نے یہ الزام بھی لگایا کہ اسٹیبلشمنٹ عمران خان کی پشت پناہی کر رہی ہے تاکہ انہیں اقتدار تک لایا جا سکے۔ 2018 میں عمران خان نے ایک منظم اور جارحانہ انتخابی مہم چلائی۔ ملک کے کونے کونے میں جلسے کیے گئے اور کرپشن، میرٹ، عدل اور انصاف اور فلاحی ریاست کے وعدے کیے گئے۔ ان کا نعرہ نیا پاکستان عوام کے دلوں میں گھر کر گیا۔ 25 جولائی 2018 کو عام انتخابات ہوئے، جن میں پاکستان تحریک انصاف کو واضح برتری ملی، لیکن مسلم لیگ نا اور دیگر جماعتوں نے ان انتخابات پر شدید تحفظات کا اظہار کیا اور الزام لگایا کہ انتخابات میں دھاندلی کی گئی ہے۔ ان کا دعویٰ تھا کہ انتخابی نتائج کو مخصوص انداز میں موڑا گیا تاکہ پی ٹی آئی کو فائدہ ہو، اور کہا گیا کہ ان امیدواروں کو خریدنے میں جہانگیر ترین نے اہم کردار ادا کیا۔ جہانگیر ترین، جو اس وقت عمران خان کے سب سے قریبی ساتھی سمجھے جاتے تھے، نے حکومتی اتحاد بنانے میں مبینہ طور پر بے تحاشا دولت خرچ کی۔ وہ ہر آزاد امیدوار کے دروازے پر پہنچے اور اسے ساتھ ملایا۔ ان کی کوششوں کے نتیجے میں پی ٹی آئی وفاق میں حکومت بنانے میں کامیاب ہوئی۔ تاہم کچھ ہی عرصے بعد اربوں روپے کی کرپشن کے مقدمات سامنے آئے اور جہانگیر ترین پر چینی اسکینڈل سمیت دیگر سنگین الزامات لگے۔ یہ الزامات عمران خان کے لیے ایک دھچکا ثابت ہوئے اور وہ شخص جو کبھی ان کی آنکھ کا تارا تھا، آہستہ آہستہ ان کی نظروں سے گرنے لگا۔ عمران خان نے اقتدار میں آتے ہی چند بڑے اور نمایاں فیصلے کیے جن کا مقصد نیا پاکستان کی بنیاد رکھنا تھا۔ وزیر اعظم بنتے ہی انہوں نے ایک سادہ اور کفایت شعاری پر مبنی طرز حکمرانی اپنانے کا اعلان کیا۔ انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس میں نہ رہنے کا فیصلہ کیا اور کہا کہ وہ صرف 2 سرکاری گاڑیاں استعمال کریں گے جبکہ باقی گاڑیاں نیلام کی جائیں گی۔ اس اقدام کا مقصد عوام کو یہ پیغام دینا تھا کہ حکمران عوام کے پیسے کی قدر کرتے ہیں۔ معیشت کو مستحکم کرنے کے لیے دوست ممالک خصوصاً سعودی عرب، متحدہ عرب امارات اور چین کے ساتھ مالی امداد اور قرضوں پر بات چیت کی۔ پاکستان شدید مالی بحران کا شکار تھا اور عمران خان کی حکومت نے IMF سے بھی مذاکرات کیے تاکہ ادائیگیوں کے توازن میں بہتری لائی جا سکے۔ عمران خان نے اپنی حکومت کے شروع میں احتساب کا نعرہ بلند کیا۔ نیب کو فعال کرنے، بڑے سیاستدانوں اور بیوروکریٹس کے خلاف کیسز آگے بڑھانے کی حمایت کی گئی۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ان کی حکومت میں کسی کو کرپشن کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی، چاہے وہ حکومتی صفوں میں ہی کیوں نہ ہو۔ وزیر اعظم نے احساس پروگرام کے نام سے ایک بڑا سوشل ویلفیئر منصوبہ شروع کیا جس کا مقصد غریب طبقے کو مالی معاونت فراہم کرنا، عورتوں کو بااختیار بنانا اور بے روزگار افراد کے لیے مالی مدد کا نظام بنانا تھا۔ اسی کے تحت پناہ گاہوں کا قیام بھی عمل میں لایا گیا تاکہ بے گھر افراد کو رہنے کی جگہ میسر ہو۔ عمران خان نے تعلیم اور صحت کے شعبے میں اصلاحات لانے کا اعلان کیا۔ خیبر پختونخوا میں یونیورسل ہیلتھ انشورنس صحت کارڈ کا آغاز کیا گیا، جسے بعد میں دیگر صوبوں تک پھیلانے کی کوشش کی گئی۔ انہوں نے یکساں نصاب تعلیم، سنگل نیشنل کریکولم
मुतारफ करवाने का वादा किया ताकि तबकाती निज़ाम तालीम को ख़त्म किया जा सके। खारजा पॉलिसी के मैदान में उन्होंने भारत के साथ अमन की ख्वाहिश जाहिर की और करतारपुर राहदारी खोलने जैसे इकदामात किए। इमरान खान ने 27 सितंबर 2019 को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली UNGA के 74वें इजलास से तारीखी खिताब किया, जो उनके बतौर वजीर आज़म पहला और सबसे ज्यादा यादगार बैनुल-अक़वामी खिताब समझा जाता है। ये तकरीर न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के मरकजी हेडक्वार्टर में हुई और दुनिया भर के रहनुमाओं, सफारतकारों और मीडिया ने इस पर तवज्जो दी। अगरचे ये तकरीर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में नहीं थी बल्कि जनरल असेंबली में थी, मगर इसका बराह रास्त ताल्लुक आलमी सलामती, खास तौर पर मसला कश्मीर और इस्लामोफोबिया जैसे हसास मौज़ूआत से था, इसलिए इसे सलामती कौंसिल के तनाजुर में भी अहम समझा गया। इमरान खान ने अपनी तकरीर में 4 बड़े निकात पर जोर दिया। पहला नुक्ता मौसमियाती तब्दीली, क्लाइमेट चेंज था। उन्होंने तरक्की याफ्ता ममालिक की तवज्जो इस जानिब मबजूल करवाई कि मौसमियाती बहरान तरक्की पजीर ममालिक को बुरी तरह मुतासिर कर रहा है, हालांकि उन ममालिक का इसमें हिस्सा न होने के बराबर है। पाकिस्तान में ग्लेशियर्स के पिघलने, पानी की किल्लत और माहौलियाती खतरात पर जोर दिया और आलमी क़यादत से मुतालबा किया कि वो फौरी इक़दामात करे। दूसरा नुक्ता मनी लॉन्ड्रिंग था। इमरान खान ने कहा कि तरक्की पजीर ममालिक से हर साल अरबों डॉलर गैर कानूनी तरीकों से अमीर ममालिक में मुंतकिल हो जाते हैं, जिससे इन ममालिक की मईशत तबाह हो रही है। इन्होंने मगरबी मुल्कों को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो चोरी शुदा दौलत को तहफ़्फ़ुज़ देते हैं और ऐसे कवानीन बनाए हुए हैं जो करप्ट लीडरों की मदद करते हैं। तीसरा नुक्ता इस्लामोफोबिया और मगरब में मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती नफरत थी। इमरान खान ने कहा कि दहशतगर्दी को इस्लाम से जोड़ना गलत है और ये कि 9/11 के बाद मुसलमानों को दुनिया भर में शक की निगाह से देखा जाने लगा। उन्होंने मगरिब को मुखातिब करते हुए कहा कि वो मुसलमानों के जज्बात को समझे, खुसूसन पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन जैसे वाक़यात से मुसलमानों को जो शदीद तकलीफ होती है, इसका इदराक करे। इमरान खान ने आज़ादी इज़हार के नाम पर मजहबी मुकद्दसात की तौहीन को काबिल मजम्मत करार दिया। चौथा और सबसे अहम नुक्ता मसला कश्मीर था। उन्होंने वाज़े और जज्बाती अंदाज में दुनिया को बताया कि भारत ने 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म करके वहाँ गैर इंसानी लॉकडाउन नाफिज कर दिया है। उन्होंने भारत पर नस्ल परस्ती, फाशिज्म और हिंदू इंतहा पसंदी का इल्ज़ाम लगाया और नरेंद्र मोदी की हुकूमत को RSS के नज़रिए से जोड़ा। इमरान खान ने खबरदार किया कि अगर दुनिया ने बरवक्त किरदार अदा न किया तो कश्मीर एक एटमी जंग का मैदान बन सकता है, क्योंकि पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं। उन्होंने कहा कि कश्मीरी अवाम 50 दिन से ज्यादा कर्फ्यू में कैद है, उनके बुनियादी हकूक पामाल किए जा रहे हैं और आलमी बरादरी की खामोशी अफसोसनाक है। इमरान खान की यह तकरीर निहायत पुरजोश, बेबात और खरी थी, जिसमें उन्होंने आलमी ताकतों को आड़े हाथों लिया। पाकिस्तानी अवाम और मीडिया ने इस खिताब को गैर मामूली पजीराई दी और इसे एक तारीखी तकरीर करार दिया, जो बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की पोजीशन मजबूत बनाने की कोशिश थी। मुखालिफिन ने इस खिताब को कुछ हद तक जज्बाती और ज़्यादा सख्त लहजे में दिया गया करार दिया। इमरान खान ने इक़्तिदार में आने के बाद तालीम और सेहत को अपनी हुकूमत की तरजीहात में सरफहरिस्त रखा। इनका बयानिया हमेशा से यही रहा कि एक तरक्की याफ्ता और खुददार कौम की बुनियाद मजबूत तालीमी निज़ाम और बेहतर सेहत की सहूलियात पर होती है। इसी सोच के तहत इनकी हुकूमत ने इन दोनों शोबों में कई इक़दामात किए, जिनमें कुछ काबिल ज़िक्र मंसूबे, पॉलिसी फ़ैसले और इदारों का क़याम शामिल है। इमरान खान ने बतौर वज़ीर आज़म और इससे पहले भी तालीम के फ़रोग़ के लिए कई इदारे कायम किए। इनकी सबसे नुमायाँ तालीमी काविश नमल यूनिवर्सिटी है, जो उन्होंने मियानवाली के ज़िला में कायम की। ये इदारा बरतानिया की ब्रेडफोर्ड यूनिवर्सिटी के इश्तराक से बनाया गया और इसका मकसद देही इलाकों के नौजवानों को आलमी मयार की तालीम फराहम करना था। नमल यूनिवर्सिटी इमरान खान के विजन की अलामत थी कि पसमानदा इलाकों के नौजवान भी आला तालीम हासिल करें और तरक्की में हिस्सादार बने। इनका मौक़िफ़ था कि मौजूदा तबकाती निज़ाम तालीम ने मुल्क में तफरीक पैदा कर रखी है और ये तालीमी नाइंसाफ़ी मुआशरती नाहमवारी को जन्म देती है। यकसा निसाब तालीम का मकसद एक कौमी शनाख्त और बराबरी का शऊर देना था। सेहत के शोबे में भी इमरान खान की हुकूमत ने बड़े इक़दामात किए, जिनमें सबसे नुमायाँ सेहत कार्ड प्रोग्राम था,
خیبر پختونخوا میں اس پروگرام کا آغاز کیا گیا جہاں ہر خاندان کو مفت علاج کی سہولت دی گئی، جسے بعد میں پنجاب اور دیگر صوبوں میں بھی پھیلانے کی کوشش کی گئی۔ اس پروگرام کے تحت ہر خاندان کو سالانہ لاکھوں روپے تک کا مفت علاج سرکاری و نجی اسپتالوں میں مہیا کیا گیا۔ یہ ایک انقلابی قدم سمجھا گیا جس نے نچلے طبقے کو طبی سہولیات تک رسائی دی۔ عمران خان نے پنجاب، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ ہسپتال بنانے کے منصوبے شروع کیے تاکہ زچگی کے دوران ماں اور نومولود بچوں کو بہتر طبی سہولتیں فراہم کی جا سکیں۔ اس کے ساتھ ہی دیہی علاقوں میں بیسک ہیلتھ یونٹس کو اپ گریڈ کرنے، طبی عملے کی بھرتی اور ادویات کی فراہمی میں بہتری لانے پر کام کیا گیا۔ انہوں نے یونیورسٹیوں اور کالجز کی تعمیر پر بھی خصوصی توجہ دی۔ نئی یونیورسٹیز قائم کرنے کے ساتھ ساتھ موجودہ تعلیمی اداروں کی اپ گریڈیشن کا عمل بھی شروع کیا گیا، خصوصاً سائنس و ٹیکنالوجی کی تعلیم کو فروغ دینے کے لیے وفاقی وزارت سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کو فعال بنایا گیا اور تحقیقی اداروں کو فنڈز دینے پر زور دیا گیا۔ عمران خان نے تعلیم اور صحت کو فلاحی ریاست کے بنیادی ستون قرار دیا۔ ان کے اقدامات اور پالیسیوں کا مقصد ایک ایسے پاکستان کی تشکیل تھا جہاں ہر شخص کو تعلیم حاصل کرنے اور بیماری کی صورت میں ڈگنیفائڈ علاج کی سہولت حاصل ہو۔ اگرچہ ان منصوبوں پر عمل درآمد میں رکاوٹیں اور چیلنجز بھی درپیش آئے، مگر ان شعبوں میں کیے گئے اقدامات ان کی حکومت کی سنجیدہ کوششوں کا عکس تھے۔ عمران خان نے اسلامی تعلیمات کو قومی نظام کا لازمی حصہ بنانے پر خاص زور دیا۔ ان کا بارہا یہ کہنا رہا کہ وہ پاکستان کو ریاست مدینہ کے ماڈل پر چلانا چاہتے ہیں، جہاں انصاف، مساوات، شفافیت اور اسلامی اصولوں پر مبنی طرز حکمرانی ہو۔ اسی ویژن کے تحت انہوں نے اسکولوں میں اسلامی تعلیم کو لازمی قرار دیا اور بچوں میں دین سے محبت اور اخلاقی تربیت کے فروغ کے لیے کئی اقدامات کیے۔ عمران خان کی حکومت نے تعلیمی نصاب میں اسلامی تعلیمات کو لازمی قرار دیا۔ خاص طور پر پہلی جماعت سے لے کر میٹرک تک قرآن پاک کی تعلیم مع ترجمہ لازم کی گئی۔ ہر طالب علم کو ناظرہ قرآن پڑھانے کے لیے اسکولوں میں باقاعدہ قرآن ٹیچرز رکھے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ اخلاقیات، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلامی تاریخ پر مبنی ابواب نصاب میں شامل کیے گئے تاکہ نئی نسل کو صرف دنیاوی علم نہیں بلکہ دینی شعور بھی حاصل ہو۔ اسی مقصد کے لیے انہوں نے القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کا قیام عمل میں لایا۔ یہ ادارہ سہاوا، پنجاب میں قائم کیا گیا اور اس کا بنیادی ہدف جدید تعلیم کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اخلاقی اور فکری تربیت فراہم کرنا تھا۔ اس ادارے کے قیام میں معروف مذہبی اسکالرز اور تعلیمی ماہرین کو شامل کیا گیا۔ عمران خان نے خود اس منصوبے کی نگرانی کی اور اس کے لیے سرکاری سطح پر زمین اور فنڈز کی منظوری بھی دی گئی۔ القادر انسٹیٹیوٹ کا موٹو یہی تھا کہ روحانی، اخلاقی اور فکری ترقی کے بغیر معاشرہ صرف ٹیکنالوجی سے ترقی یافتہ نہیں ہو سکتا۔ یہاں تعلیم حاصل کرنے والوں کو تصوف، اخلاقیات، اسلامی فلسفہ اور جدید سماجی نظریات کے امتزاج کے ساتھ تربیت دی جاتی ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ مغرب نے سائنس میں ترقی تو کی ہے لیکن روحانیت کو نظر انداز کر دیا، جس سے معاشرتی اقدار کمزور ہوئیں۔ وہ چاہتے تھے کہ پاکستان ایک ایسا ملک بنے جہاں سائنسی ترقی اور دینی اخلاقیات ساتھ ساتھ چلیں۔ تعلیمی نظام بچوں کو صرف نوکری کے قابل بناتا ہے، انسان سازی نہیں کرتا۔ اسی سوچ کے تحت انہوں نے نہ صرف یکساں نصاب نافذ کرنے کی کوشش کی بلکہ تعلیم کو دین کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کے لیے عملی اقدامات کیے، جن میں القادر ٹرسٹ اور نصاب تعلیم میں اسلامی موضوعات کا اضافہ نمایاں ہے۔ یہ سب اقدامات ان کے اس ویژن کا حصہ تھے جس میں وہ پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتے تھے، جہاں دین اور دنیا دونوں کا توازن ہو اور نوجوان نسل مغربی تہذیب کے اندھے تقلید کی بجائے اپنی شناخت، دین اور نظریہ پاکستان پر فخر کرے۔ عمران خان کے اقتدار کے دوران کئی ایسے فیصلے اور اقدامات سامنے آئے جو بعد میں خود ان کے لیے سیاسی، انتظامی اور اخلاقی مشکلات کا باعث بنے۔ اگرچہ انہوں نے نیا پاکستان اور ریاست مدینہ کے ماڈل کا نعرہ دیا، مگر ان کی حکومت میں کچھ ایسی نمایاں غلطیاں ہوئیں جنہیں عوام، تجزیہ کاروں اور یہاں تک کہ ان کے اپنے حامیوں نے بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ سب سے پہلی اور نمایاں غلطی پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا انتخاب تھا۔ عمران خان نے عثمان بزدار کو پنجاب جیسے بڑے اور اہم صوبے کا وزیر اعلیٰ مقرر کیا،
جو نہ صرف غیر معروف تھے بلکہ ان کے پاس انتظامی تجربہ بھی نہ ہونے کے برابر تھا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ وہ وسیم اکرم پلس ہیں اور ایک سادہ، دیانتدار اور نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والے شخص کو لانا چاہتے ہیں، لیکن عملی طور پر عثمان بزدار کی کارکردگی شدید تنقید کی زد میں رہی۔ نہ صرف پنجاب کا بیوروکریسی سسٹم غیر مؤثر ہو گیا بلکہ بڑے ترقیاتی منصوبے بھی سست روی کا شکار ہو گئے۔ پنجاب کی بدانتظامی نے وفاقی حکومت کی ساخت کو بھی متاثر کیا۔ ایک اور بڑی سیاسی غلطی جہانگیر ترین جیسے طاقتور شخص پر حد سے زیادہ انحصار تھا۔ حکومت سازی کے وقت آزاد امیدواروں کو شامل کرانے، مالیاتی بندوبست اور سیاسی اتحاد بنانے میں جہانگیر ترین نے کلیدی کردار ادا کیا، لیکن بعد میں چینی اسکینڈل اور دیگر مالی بے ضابطگیوں میں ان کا نام سامنے آیا، جس سے عمران خان کی کرپشن فری حکومت کے بیانیے کو شدید دھچکا لگا۔ ایک اور بڑی خامی مہنگائی اور معاشی عدم استحکام کے حوالے سے ناقص حکمت عملی تھی۔ عمران خان کی حکومت IMF کے پاس گئی، لیکن ابتدائی مہینوں میں مسلسل تاخیر اور واضح پالیسی نہ ہونے کی وجہ سے روپے کی قدر تیزی سے گری، مہنگائی بڑھی اور عام آدمی پر بوجھ بڑھ گیا۔ عوام نے تبدیلی کا جو خواب دیکھا تھا وہ اقتصادی مشکلات کے باعث مایوسی میں بدلنے لگا۔ عمران خان نے اتحادی جماعتوں پر بھی بے جا اعتماد کیا، جیسے کا لیگ، MQN اور دیگر چھوٹے گروپس۔ یہ جماعتیں وقتاً فوقتاً دباؤ ڈالتی رہیں اور حکومتی فیصلوں میں رخنے ڈالتی رہیں، لیکن عمران خان ان کے بغیر حکومت نہیں چلا سکتے تھے۔ اس مجبوری نے بھی ان کی پالیسیوں کو غیر مستحکم کیا۔ ایک اور بڑی تنقید یہ رہی کہ عمران خان نے سیاسی مخالفین کے خلاف نیب اور اداروں کا بے جا استعمال کیا۔ اگرچہ وہ احتساب کے نعرے کے ساتھ آئے تھے، لیکن عوام میں تاثر پیدا ہوا کہ احتساب صرف مخالفین کے لیے ہے، جبکہ اپنی جماعت کے اندر موجود مشکوک کردار محفوظ ہے۔ اس امتیازی رویے نے انصاف کے بیانیے کو کمزور کر دیا۔ عمران خان کا میڈیا سے سخت رویہ بھی ایک بڑی غلطی تھی۔ وہ اکثر پریس کانفرنسز میں صحافیوں پر تنقید کرتے، میڈیا کو لفافہ اور مافیا قرار دیتے، جس سے آزاد صحافت کے خلاف ماحول پیدا ہوا اور ان کی حکومت پر سینسرشپ کے الزامات لگے۔ ان تمام غلطیوں کے باوجود عمران خان کی نیت پر اکثر لوگ شک نہیں کرتے، لیکن ان کے فیصلوں اور ٹیم سلیکشن کی کمزوریوں نے ان کی حکومت کو نقصان پہنچایا۔ ایک مضبوط ویژن رکھنے کے باوجود اگر نفاذ میں تجربہ، برداشت اور مشاورت کی کمی ہو تو نتائج عوامی توقعات سے پیچھے رہ جاتے ہیں۔ عمران خان کی حکومت اسی کا عملی نمونہ بنی۔ جنرل قمر جاوید باجوہ کو مدت ملازمت میں توسیع دینا عمران خان کے دور حکومت کا ایک اور ایسا فیصلہ تھا جسے بعد میں نہ صرف عوام بلکہ خود عمران خان نے بھی ایک بڑی سیاسی غلطی تسلیم کیا۔ عمران خان نے اگست 2019 میں جنرل باجوہ کی مدت ملازمت میں 3 سال کی توسیع کا اعلان کیا۔ یہ فیصلہ اس وقت کیا گیا جب باجوہ کی ریٹائرمنٹ قریب تھی اور اسے قومی سلامتی کے تسلسل اور خطے کی حساس صورتحال کی بنیاد پر درست قرار دیا گیا۔ عمران خان کا موقف تھا کہ اس وقت بھارت کے ساتھ کشیدگی، خصوصاً کشمیر کی آئینی حیثیت ختم کیے جانے کے بعد ملک کو ایک تسلسل کی ضرورت ہے، لیکن یہ فیصلہ سیاسی اور آئینی طور پر متنازع بن گیا۔ سپریم کورٹ نے اس توسیع کو چیلنج کے بعد محدود مدت کے لیے مشروط کر دیا اور حکومت کو کہا کہ وہ پارلیمنٹ سے اس حوالے سے قانون سازی کرے۔ بعد ازاں عمران خان کی حکومت نے قانون میں ترمیم کر کے توسیع کو قانونی شکل دی، لیکن اس پورے عمل نے اداروں کے درمیان تناؤ، پارلیمانی بحران اور حکومتی کمزوری کو نمایاں کیا۔ سب سے اہم پہلو یہ تھا کہ عمران خان نے جس شخص کو ملکی استحکام کے لیے توسیع دی، اسی جنرل باجوہ سے ان کے تعلقات بعد میں شدید خراب ہو گئے۔ عمران خان نے کھل کر کہنا شروع کیا کہ ان کی حکومت کو گرانے میں نیوٹرلز کا کردار تھا، اور بعد میں انہوں نے واضح طور پر جنرل باجوہ کو مورد الزام ٹھہراتے ہوئے کہا کہ میری سب سے بڑی غلطی جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینا تھی۔ عمران خان اپنے سابقہ فیصلے پر نادم ہوئے۔ ان کا کہنا تھا کہ جنرل باجوہ نے ابتدا میں ان کی حمایت کی، لیکن بعد میں انہی کی پالیسیوں کو ناکام بنایا، اتحادیوں کو بھڑکایا اور ان کی حکومت کے خلاف سازشوں کا حصہ بنے۔ یہ فیصلہ اس لیے بھی متنازع سمجھا گیا کیونکہ یہ جمہوری روایات کے برخلاف ایک ایسے عمل کو مضبوط کر رہا تھا
जिसमें अस्करी क़यादत को आइनी मुद्दत से ज़्यादा इक़्तिदार में रखा जा रहा था। इमरान खान जैसे रहनुमा जो बारहा इदारों की बालादस्ती की बात करते थे, उनकी तरफ से ये कदम सियासी समझौते और इदारों पर इन्हिसार का अमली सबूत समझा गया। यूं जनरल बाजवा को तौसी देना इमरान खान के इक़्तिदार का वो मोड़ साबित हुआ जिसने आगे चलकर इनकी हुकूमत, पार्टी और ज़ाती ताल्लुकात में भी बहरान पैदा कर दिया, और शायद यही फैसला बाद में उनकी हुकूमत के खात्मे का सबब भी बन गया। इमरान खान ने 2018 में बुशरा बेगम से शादी की। बुशरा बेगम से शादी को भी इमरान खान की ज़िंदगी और सियासत में एक मुतनाज़िया और बाज़ हलकों में गलती करार दिया जाता है। अवामी सतह पर भी इस शादी पर मुतज़ाद रद्द अमल आया। जहाँ कुछ लोग उन्हें ज़ाती आज़ादी का हक़ देते हुए सपोर्ट करते थे, वहीं सियासी मुखालिफिन ने इस शादी को इमरान खान की गैर संजीदगी और अवाम से दूरी की अलामत करार दिया। इमरान खान को इक़्तिदार से हटाने के पीछे कई अवामिल और सियासी साजिशें शामिल थीं, जिन्हें अक्सर रेजीम चेंज के तौर पर बयान किया जाता है। इन साजिशों में अंदरूनी सियासी दबाव, इदारों का किरदार और बैरूनी असर व रसूख सब शामिल थे, जिन्होंने मिलकर इमरान खान की हुकूमत को कमज़ोर किया और बिलाखिर उनके इस्तीफ़े या हटाने का रास्ता हमवार किया। इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़ अपोजिशन जमातें बशमूल मुस्लिम लीग ने और पीपल्स पार्टी एक मुश्तरका महाज बनाईं। उन्होंने इमरान खान की कारकर्दगी, माशी मुश्किलात, महंगाई और हकूमती नाअहली को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। अपोजिशन ने पार्लियामेंट में तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए भरपूर कोशिश की और अवामी सतह पर भी बड़े पैमाने पर एहतजाज किए। इसी दौरान इदारों की कुछ ताकतवर शख्सियात का किरदार भी इस अमल में नुमायां रहा। इमरान खान पर इल्ज़ाम लगा कि वो उन ताकतवर इदारों से फासले बना रहे हैं, ख़ास तौर पर जब उन्होंने कुछ मामलात में इदारों की मदाखलत पर एहतराज़ किया। ताहम बाज़ हलकों का कहना है कि वो खुद भी अपनी पॉलिसियों और फैसलों में गैर लचकदार और खुद सर थे, जिससे उनके मुखालिफिन को मौका मिला। बैरूनी असरात का जिक्र भी अक्सर किया जाता है, ख़ास तौर पर ऐसे दावे कि कुछ आलमी ताकतें इमरान खान की हुकूमत को सियासी और सफारती तौर पर कमज़ोर करना चाहती थीं, क्योंकि उनकी पॉलिसीज़ और मौक़िफ़ बाज़ बैनुल-अक़वामी एजेंडों से मेल नहीं खाते थे। बाज़ रिपोर्ट्स में ये बात भी सामने आई कि गैर मुल्की असर व रसूख ने पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल को मुतासिर किया, ताकि इमरान खान की जगह ऐसी हुकूमत आए जो ज़्यादा मुताबिकत पजीर हो। आखिरकार अप्रैल 2022 में पाकिस्तान की कौमी असम्बली में तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई और इमरान खान वज़ीर आज़म के ओहदे से हट गए। इसके बाद इमरान खान ने इस वाक़े को एक अंदरूनी साजिश और रेजीम चेंज करार दिया और कहा कि उन्हें इक़्तिदार से ज़बरदस्ती हटाया गया, जिसमें इदारों और बैरूनी क़ुव्वतों का हाथ था। ये सियासी वाक़या पाकिस्तान की तारीख़ में एक अहम मोड़ था, जहाँ जमहूरी अमल के अंदर ताकत के खेल ने एक मुंतखब वज़ीर आज़म को इक़्तिदार से महरूम कर दिया। इस वाक़े के बाद इमरान खान ने अवामी सतह पर अपनी तहरीक को तेज़ कर दिया और हकीकी तब्दीली के लिए जद्दोजहद जारी रखी। इमरान खान पर 3 नवंबर 2022 को लाहौर के इलाके बोली चौक में एक जलसे के दौरान कातिलाना हमला हुआ, जिसमें इन पर फायरिंग की गई। इस वाक़े में इमरान खान ज़ख्मी हुए, लेकिन अल्लाह के फजल से वो बच गए। ये हमला पाकिस्तान की सियासी तारीख़ का एक नहायत संगीन और अफसोसनाक वाक़या था, जिसने मुल्क भर में हंगामा बर्पा कर दिया। इमरान खान ने इस हमले को एक मुनज़्ज़म साजिश करार दिया और इल्ज़ाम लगाया कि इसके पीछे मुल्क की कुछ ताकतवर इदारे और हकूमती अनासर हैं जो उनकी बढ़ती हुई मकबूलियत और सियासी तहरीक को रोकना चाहते थे। ख़ास तौर पर उन्होंने इस हमले में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के करीबी साथी और इंटेलिजेंस चीफ जनरल आसिफ मुनीर का नाम लिया और उनके खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। इमरान खान का कहना था कि हमले की साजिश इसी नेटवर्क का हिस्सा थी जो उनकी हुकूमत गिराने में भी मुलव्वस था। ये वाक़या इमरान खान की सियासी तहरीक को एक नया जोश और शिद्दत बख्शने का सबब बना और उन्होंने मुल्क भर में एहतजाजी जलसे और रैलियां मुनक़्क़द कीं। उन्होंने अवाम को बताया कि वो इंसाफ के लिए पूरी क़ुव्वत से लड़ेंगे और मुल्क में सच्चाई, शफाफियत और कानून की बालादस्ती कायम करेंगे। हमले के बाद कई तहकीकात भी हुईं।
لیکن عمران خان اور ان کے حامیوں کا کہنا ہے کہ مکمل اور غیر جانبدارانہ تفتیش نہیں ہوئی اور اصل سازشکاروں کو بچایا گیا۔ اس واقعے نے پاکستان کی سیاست میں ایک نئی بحث اور کشیدگی پیدا کر دی اور عمران خان کی عوامی حمایت میں بھی اضافہ کیا۔ عمران خان پر متعدد مقدمات درج کیے گئے اور انہیں مختلف اوقات میں گرفتار بھی کیا گیا، خاص طور پر ان کے سیاسی کیریئر کے آخری مراحل اور اقتدار سے ہٹائے جانے کے بعد ان پر لگائے گئے الزامات اور گرفتاریوں کا سلسلہ پاکستان کی سیاسی کشیدگی اور ان کی تحریک انصاف کی طاقت کے تناظر میں سمجھا جاتا ہے۔ سب سے پہلے 2022 کے آخر اور 2023 میں عمران خان کے خلاف مختلف کیسز اور FIRs درج ہوئیں، جن میں کرپشن، دہشت گردی، توہین عدالت اور عوامی نظم و ضبط میں خلل ڈالنے کے الزامات شامل تھے۔ ان مقدمات کا آغاز اس وقت ہوا جب عمران خان نے اپنے سیاسی مخالفین اور بعض طاقتور اداروں پر سخت تنقید شروع کی۔ عمران خان کی گرفتاریوں کا سب سے بڑا واقعہ جولائی 2023 میں پیش آیا، جب انہیں پشاور میں ان کی پارٹی کے جلسے کے دوران پولیس نے گرفتار کیا۔ اس گرفتاری کی وجہ ایک پرانا مقدمہ بتایا گیا، لیکن اسے سیاسی دباؤ اور انتقامی کارروائی کے طور پر بھی دیکھا گیا۔ گرفتاری کے دوران عمران خان کے حامیوں نے ملک بھر میں بڑے احتجاج کیے، جن میں بعض واقعات میں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں۔ گرفتاری کے بعد عمران خان کو مختلف عدالتوں میں پیش کیا گیا اور کچھ دنوں تک انہیں جیل میں رکھا گیا۔ ان کی رہائی کے لیے پارٹی نے ملک بھر میں مظاہرے کیے اور سیاسی دباؤ ڈالا۔ عدالتوں میں ان کے وکلاء نے ان کے حق میں دلائل دیے اور کئی بار ضمانت کی درخواستیں بھی دی گئیں۔ تاہم بعض مقدمات میں عمران خان کو سخت حالات کا سامنا رہا۔ ان مقدمات میں سے کچھ کیسز کو عمران خان کی سیاسی جدوجہد روکنے کے لیے بنائے جانے والے الزام کے طور پر بھی دیکھا گیا۔ ان پر لگائے گئے الزامات میں اکثر ثبوتوں کی کمی اور سیاسی انتقام کے رنگ نمایاں رہے۔ عمران خان نے خود اپنے خلاف مقدمات کو انتقامی کارروائی اور سیاسی سازش قرار دیا۔ مجموعی طور پر عمران خان کی گرفتاریوں اور مقدمات نے پاکستان کی سیاسی صورتحال کو مزید گھمبیر اور کشیدہ کیا ہے۔ ان کی پارٹی اور ان کے حامی ان مقدمات کو ناانصافی اور سیاسی دباؤ کا شکار قرار دیتے ہیں، جبکہ ان کے مخالفین کہتے ہیں کہ قانون سب کے لیے برابر ہے۔ یہ تنازع آج بھی پاکستان کی سیاست کا ایک اہم اور متنازع پہلو بنا ہوا ہے۔ 9 مئی 2023 کا واقعہ پاکستان کی سیاسی تاریخ کا ایک انتہائی اہم اور ہنگامہ خیز دن تھا، جب عمران خان کی گرفتاری نے ملک بھر میں سیاسی کشیدگی اور ہنگامے کو جنم دیا۔ اس دن عمران خان کو اسلام آباد کے علاقے بانی گالا سے گرفتار کیا گیا۔ ان کی گرفتاری کا تعلق ایک پرانے مقدمے سے تھا، جس میں عدالت نے ان کے خلاف گرفتاری کا وارنٹ جاری کیا تھا۔ جب پولیس نے عمران خان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی تو ان کے ہزاروں حامیوں نے فوری طور پر احتجاج شروع کر دیا، جس کے باعث صورتحال انتہائی کشیدہ ہو گئی۔ اس واقعے کے دوران کئی سیاسی کارکن گرفتار ہوئے اور ملک بھر میں کشیدگی کی فضا قائم رہی۔ میڈیا نے اس واقعے کو پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی سیاسی گرفتاری قرار دیا۔ عمران خان کے حامیوں نے اس گرفتاری کو ظلم و ناانصافی اور سیاسی انتقام قرار دیا، جبکہ حکومت کا موقف تھا کہ قانون سب کے لیے برابر ہے اور گرفتاری قانونی عمل کا حصہ تھی۔ 9 مئی کے بعد پاکستان میں سیاسی صورتحال مزید بگڑ گئی اور کئی دن تک ملک کے مختلف حصوں میں احتجاجی مظاہرے جاری رہے۔ اس دن کا واقعہ عمران خان اور ان کی پارٹی تحریک انصاف کی سیاست میں ایک نیا موڑ ثابت ہوا، جس نے ملک کی سیاسی کشیدگی اور غیر یقینی صورتحال میں اضافہ کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ پاکستان میں انتخابات کی تاخیر ہوتی گئی اور سیاسی کشیدگی بڑھتی گئی۔ بالآخر 8 فروری 2024 کو عام انتخابات کرائے گئے، جو ملک کی سیاست میں ایک بہت اہم اور متنازع موڑ ثابت ہوئے۔ انتخابات کے دوران اور بعد میں کئی سیاسی اور قانونی مسائل سامنے آئے،
जिन्होंने न सिर्फ इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवालात उठाए। इंतखाबात में तहरीक इंसाफ को ख़ास तौर पर हदफ बनाया गया। पीटीआई के कई उम्मीदवारों को उम्मीदवारियत के लिए दरकार दस्तावेज़ात जमा कराने से रोक दिया गया या उनकी दरखास्तें मुस्तरद कर दी गईं। बिलखुसूस पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ले को रोकने की कोशिश की गई, जिस पर कई उम्मीदवारों ने एहतजाज किया, लेकिन उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उस दौरान मुल्क भर में बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां हुई, जिन्हें सियासी इंतकाम और इंतखाबात में धांधली का हिस्सा करार दिया गया। कानूनी और इंतज़ामी तौर पर भी इंतखाबात में कई बेज़ाब्तगियां देखने में आई। नतीजा के ऐलान में फॉर्म 45 की बजाय फॉर्म 47 को तस्लीम किया गया, जो आम इंतखाबी अमल से हट कर था और जिससे इंतखाबी नताइज में शफाफियत पर गहरा सवाल उठा। इसके बायस अवाम और सियासी हलकों में ये तासुर आम हुआ कि पूरा इंतखाबी अमल पीटीआई के इत्तेहादियों और उनके वोटर्स को दबाने और गैर मुअस्सर बनाने के लिए तरतीब दिया गया था। इस दिन का सियासी माहौल इंतहाई पेचीदा और अफसोसनाक था। ऐसा महसूस हो रहा था कि मुल्क की पूरी इंतखाबी मशीनरी सिर्फ एक मखसूस सियासी जमात को नुकसान पहुंचाने और उनके अवामी वोट को बेअसर करने के लिए काम कर रही थी। दुनिया भर के मुबस्सिरीन और बैनुल अक़वामी मीडिया ने भी पाकिस्तान के इंतखाबात को बेहद मशकूक करार दिया और इसे एक ऐसे अमल के तौर पर देखा जिसने पाकिस्तान की बैनुल अक़वामी साख को नुकसान पहुंचाया। ताहम 2024 के इंतखाबात में जो धांधली हुई, इसने अवामी एतमाद को बुरी तरह मजरूह किया और पाकिस्तान की जमहूरी तरक्की के लिए एक बड़ा धचका था। इस सूरत हाल ने सियासी अदम इस्तेहकाम को बढ़ाया और मुल्क के अंदर जमहूरी इदारों की मजबूती पर सवालात उठाए। अवाम के लिए ये एक तल्ख तजर्बा था कि उनकी राय को मुनज़्ज़म तरीके से नज़रअंदाज किया गया और सियासी मैदान में शफाफियत और इंसाफ की जगह साजिशों और ताकत के खेल ने ले ली। इसी दौरान नवाज शरीफ समेत कई सियासी रहनुमाओं को NRO नेशनल रिकन्सिलिएशन ऑर्डर दिया गया, जो कि एक कानूनी माफ़ी का अमल था। इस माफ़ी का मकसद उन्हें कानूनी मुश्किलात से निकालकर सियासी मैदान में वापस लाना था, ताकि सियासी इस्तेहकाम कायम किया जा सके और बाज़ ताकतवर सियासी शख्सियात को नवाजा जा सके। इस इक़दाम को बहुत से हलकों ने इस्टेब्लिशमेंट और सियासी अशराफिया के माबैन एक खुफिया समझौता समझा, जिसके ज़रिए मुल्क की सियासत में बड़े तब्दीलियां की गईं। लेकिन इसके साथ ही ये सवाल भी उठाए गए कि आया ये माफ़ी निज़ाम इंसाफ के लिए मुफीद है या नहीं। ये सब सियासी साजिशें और फैसले इस्टेब्लिशमेंट के मखसूस मफादात की तर्जमानी करते थे, जिन्होंने मुल्क की जमहूरियत और सियासी आज़ादी को मुतासिर किया। इस सूरत हाल ने अवामी एतमाद को मजरूह किया और सियासी माहौल को मज़ीद उलझाया, जिसका असर पाकिस्तान की सियासी तारीख पर तवील उलमद्दती तौर पर पड़ा। 26 नवंबर का वाक़या पाकिस्तान की हालिया सियासी तारीख का एक अहम और हंगामा खेज़ दिन था, जिसने मुल्क में सियासी कशीदगी और अवामी एहतजाज को नई शिद्दत दी। 26 नवंबर 2023 को ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में एक बड़ा जलसा हुआ, जिसमें हज़ारों अफराद ने शिरकत की। इस जलसे का मकसद हुकूमत के ख़िलाफ़ शदीद एहतजाज करना और मुल्क में जारी सियासी नाइंसाफ़ियों, गिरफ्तारियों और इंतखाबी धांधली के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद करना था। इमरान खान और दीगर रहनुमाओं ने इस जलसे से खिताब करते हुए मुल्क में मौजूद सियासी बहरान, अदलिया और इदारों के किरदार पर तनकीद की और अवाम को मुत्तहिद रहने की तलकीन की। इस दिन की तकरीबात के दौरान एहतजाजी मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान टकराव भी हुआ। कई मकामात पर पुलिस ने लाठी चार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया ताकि मुजाहिरीन को मुंतशिर किया जा सके। इसके नतीजे में कई अफराद ज़ख्मी हुए और मुतअद्दिद गिरफ्तारियां भी हुईं। इस वाक़े ने मुल्क की सियासी सूरत हाल को मज़ीद पेचीदा कर दिया और सियासी तक़सीम को गहरा कर दिया। 26 नवंबर का वाक़या पाकिस्तान में जमहूरी अमल, आज़ादी इज़हार और सियासी जद्दोजहद के हवाले से एक संगीन मोड़ था, जिसने ज़ाहिर किया कि मुल्क में सियासी बहरान कितने गहरे और पेचीदा हो चुके हैं। ये दिन तहरीक इंसाफ के लिए एक अलामती एहतजाज था, जिसमें उन्होंने अपने मौक़िफ़ को मजबूती से पेश किया और हुकूमत पर दबाव बढ़ाया कि वो अवामी मुतालबात को संजीदगी से ले। उस दिन के एहतजाजात और उनके बाद के वाक़यात ने पाकिस्तान की सियासत में मज़ीद गैर यकीनी सूरत हाल पैदा की और मुल्क के सियासी मुस्तकबिल के हवाले से सवालात को जन्म दिया।
عمران خان ابھی تک جیل میں ہے اور ان کی گرفتاری نے تحریک انصاف (PTI) کے اندر سیاسی صورتحال کو نہایت پیچیدہ بنا دیا ہے۔ پارٹی کے دوسرے اہم عہدیداروں کے درمیان اختلافات اور اندرونی کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ کئی حلقوں میں یہ بات گردش کر رہی ہے کہ شاید عمران خان جیل سے باہر نہ آ سکیں، جس کی وجہ سے پارٹی کے اندر ایک بحث چل رہی ہے کہ اب پارٹی کی قیادت اور بیانیہ کو کسی اور کے ہاتھ میں دے کر نئی سمت دی جائے۔ یہ اندرونی اختلافات پارٹی کی مضبوطی کے لیے خطرہ بن چکے ہیں، کیونکہ بہت سے رہنما عمران خان کے بغیر پارٹی کو آگے لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ عمران خان ایک عالمی شہرت یافتہ شخصیت جس نے نہ صرف کرکٹ کے میدان میں پاکستان کا نام روشن کیا، سیاست کے میدان میں بھی عوام کو امید اور خودداری کا پیغام دیا۔ آج وہ شخص جو دنیا کے کسی بھی کونے میں پرآسائش زندگی گزار سکتا تھا، ایک چھوٹی سی جیل کی کال کوٹری میں بند ہے، اور صرف اس لیے کہ وہ اپنے عوام کے ساتھ کھڑا ہے، ان کے حق کی آواز بنا ہے۔ یہ محض ایک قید نہیں بلکہ ایک قربانی ہے۔ عمران خان نے جس نظریے، جس پاکستان کا خواب عوام کو دکھایا تھا، اس کی قیمت وہ آج اپنی آزادی کی صورت میں چکا رہا ہے۔ ادھر PTI کے رہنماؤں کا حال دیکھے تو دل دکھ سے بھر جاتا ہے۔ جماعت جسے اتحاد اور استقامت کا نشان ہونا چاہیے تھا، آپس کی رسہ کشی، اختلافات اور الزام تراشی کا شکار ہو چکی ہے۔ پارٹی قیادت آپس میں دست و گریباں ہے، جبکہ عمران خان تنہا جیل کی دیواروں سے سر ٹکرا رہا ہے۔ عوام آج بھی عمران خان کے منتظر ہے۔ ہر گلی، ہر کوچہ، ہر دل اسی لمحے کا منتظر ہے جب وہ جیل کی سلاخوں سے باہر آئیں گے اور ایک بار پھر امید کی مشعل جلائیں گے۔ ملک ایک نازک دوراہے پر کھڑا ہے، حالات بگڑتے جا رہے ہیں، مہنگائی، بدامنی اور بے یقینی نے عوام کی کمر توڑ دی ہے۔ ایسے میں اگر کوئی ایک چہرہ ہے جو قوم کو اکٹھا کر سکتا ہے، جو پاکستان کو استحکام دے سکتا ہے، تو وہ صرف اور صرف عمران خان ہے۔